ایک بدن، ایک خداوند، ایک ایمان، ایک بپتسمہ۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پولس رسول کا افسیوں کے نام خط، اس کا 4 باب، پہلی آیت سے لے کر 6 آیت تک۔ پس میں جو خداوند کے لیے قیدی ہوں، تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے مطابق لائق طور سے چلو، کہ کمال فروتنی اور ملائمت اور صبر سے محبت میں ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور کوشش کرو کہ اتحاد روح صلح کے بند سے بندھا رہے۔ ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح، جس طرح تم اپنے بلاوے کی ایک ہی امید کے لیے بلائے گئے ہو۔ ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ۔ سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے ساتھ اور سب کے اندر ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے خداوند، لوگ تیرے دیدار کے خواہاں ہیں۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 24، اس کی پہلی آیت سے لے کر 6 آیت تک۔ زمین اور اس کی معموری خداوند کی ہے، جہان اور اس کے باشندے، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور دریاؤں پر اسے قائم کیا۔ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف اور جس کا دل پاک ہے، جو باطل چیزوں پر اپنا جی نہیں لگاتا اور اپنے ہمسائے سے مکر سے قسم نہیں کھاتا۔ یہ خداوند کی طرف سے برکت اور اپنے مخلص خدا کی طرف سے اجر پائے گا۔ یہ ان کی پشت ہے جو اس کے طالب اور یعقوب کے خدا کے دیدار کے خواہاں ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ مبارک ہے تو اے باپ، آسمان اور زمین کے خدا، کہ تو نے بادشاہت کے راز محض چھوٹوں پر ظاہر کیے ہیں۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا، اس کا 12واں باب، 54ویں آیت سے لے کر 59ویں آیت تک۔ پھر اس نے ہجوم سے بھی کہا کہ جب تم بدلی مغرب سے اٹھتی دیکھتے ہو تو فوراً کہتے ہو کہ بارش ہوگی، اور ایسا ہی ہوتا ہے، اور جب جنوبی ہوا چلتی ہے تو کہتے ہو کہ گرمی ہوگی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اے ریاکارو، تم زمین اور آسمان کی صورت پہچان لیتے ہو، مگر اس زمانے کو کیوں نہیں پہچانتے؟ اور تم آپ ہی کیوں فیصلہ نہیں کرتے کہ حق کیا ہے؟ اور جب تو اپنے مدعی کے ساتھ حاکم کے پاس جاتا ہے تو راہ میں کوشش کر کہ اس سے چھوٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے منصف کے پاس کھینچ لے جائے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالے کرے اور سپاہی تجھے قید میں ڈالے۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کرے گا، وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔